السلام علیکم ویورز. مفتی محمد احمد شہباز صاحب آج ہماری پوڈ کاسٹ میں وہ پہلے مہمان ہیں جو اتنے کم عرصے میں دوسری دفعہ مہمان بن رہے ہیں, اور یہ زیادہ تر آپ لوگوں کی اس میں خواہش ہے, رائے ہے کہ یہ دوسری دفعہ بھی پوڈ کاسٹ میں آئیں اور جو سوالات رہ چکے ہیں وہ ان سے پوچھا جائے. بڑی محبت دی آپ نے مفتی محمد احمد شہباز صاحب کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب ڈائریکٹلی میں ایک سوال سے شروع کرنا چاہوں گا. آپ کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے جن نکالتے ہیں, اور جن نکالتے ہوئے ہم نے تو کیونکہ فلموں میں ہی دیکھا ہے, حقیقت میں کوئی ایسا کام دیکھا نہیں. تو وہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جن جو ہے وہ الٹا پڑ جاتا ہے, جو نکالنے والا جن آتا ہے اس کے ساتھ وہ مار کٹائی یا اس کو ڈرانے کی کوشش, حتی الامکان اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ ہی نکلا. تو کوئی ایسا خوفناک واقعی سنا دیں. اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں لیکن اب نہیں, شروع میں. ہوں جنہوں نے تھوڑا پتہ لگ گیا. ہاں جی, وہ سمجھ گئے ہیں. اصل میں یہ ہوتا تب ہے جب روحانی قوت عامل کے پاس کم ہوتی ہے, اور جن جتنا مرضی طاقتور ہو اور عامل جتنا مرضی کمزور ہو, جن حملہ آور نہیں ہو سکتا. حملہ آور جو چیز ہوتی ہے وہ جن نہیں ہوتا, وہ ایکٹنگ ہوتی ہے. ویسے ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, دھمکیاں بھی دیتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں کہ چھوڑ جائیں, چلے جائیں, کچھ نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بڑی تاثیر رکھی ہے اور بڑی قوت رکھی ہے. اس کے ذریعے آپ جنات کو کہیں سے نکال بھی سکتے ہیں, آپ جنات کو جلا بھی سکتے. ابتدا تھی تو ایک بچی پہ جن تھے, مجھے انہوں نے فون کیا, میں چلا گیا. میرے جانے سے پہلے 3 عاملین کوشش کر چکے تھے, میں ابھی بچہ تھا, میں کیا کر سکتا تھا. خیر کوشش کرنے کے بعد جب وہ بات نہیں مانا تو میں نے اس کو جلا دی. میں جلا کے گھر پہنچا ہوں تو پیچھے سے فون آ گیا. انہوں نے کہا جی بچی کی حالت بڑی خراب ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئے. کس کو جلا دیا؟ جن کو. یہ کسی عمل سے یا پریکٹیکل؟ قرآن پاک کی آیات سے جل جاتے ہیں. یعنی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جل گیا؟ بالکل. باقاعدہ آگ لگتی ہے یا وہ بھی غائبانہ ہی ہوتی ہے؟ مریض کو نظر آتی ہے آگ, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بدبو جلنے کی. ہاں جی. انہوں نے کہا جی وہ انتم سنسکار کر دیا آپ نے اس کا. جی ایسے کہہ لیں. انہوں نے فون کیا جی کہ وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی بلاؤ اپنے عامل کو, ہم نے اس سے بھی بدلہ لینا ہے اور آپ سے بھی بدلہ لینا ہے. آپ نے ہماری فیملی کا بندہ جلایا ہے. وہ میں پھر چلا گیا. وہی صاحب ہو گیا نا, تو کھلو میں بڑے براب لے کے جنوں کو لے آئے. اچھا, اب میں جب پہنچا ہوں تو کمرے کے اندر وہ بچی, عمر اس کی 20 سے 22 سال تھی, ایک چھوٹی سی بیٹی تھی اس کی. 3 دن ہو گئے تھے اس نے بیٹی کو نہیں سنبھالا تھا ان جنات کی وجہ سے. 3 دن کے بعد, مطلب جب جن کو جلایا ہے, جلانے کے بعد اس نے کھانا کھایا ہے, اپنی بچی کو سنبھالا ہے, دودھ پیا ہے اس نے, ٹھیک تھی. میں آ گیا, اب پیچھے سے اس کے قبیلے نے حملہ کر دیا. میں جب دوبارہ گیا تو بچی بالکل کونے میں سہمی ہوئی ہے. میں نے اس سے جا کے پوچھا, انہوں نے کہا جی میرے پورے گھر کے اندر جنات ہی جنات ہیں, کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے, کسی کے ہاتھ میں خنجر ہے, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آج نہیں چھوڑنا. مجھے سارے نظر آ رہے ہیں. اب ابتدا تھی, رونگٹے کھڑے ہوئے, کیا بنے گا آج. لیکن میں نے پڑھائی شروع کی. انسان پڑھے کتنا پڑھ سکتا ہے, آخر پھیپھڑوں پہ زور پڑتا ہے. خیر میں بہانے سے باہر نکلا, میں نے استاد صاحب کو فون کیا, میں نے کہا جی صورتحال میں ہوں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, بچی کو سامنے بٹھائیں اور قرآن پاک کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ 25 مرتبہ پڑھ کے پھونک لگائیں اور بچی کی آنکھوں پہ پھیر دیں. جیسے ہی میں نے پھیرا تو بچی سے کہا کہ دیکھیں نظر آ رہا ہے کچھ. اس نے کہا جی نظر نہیں آ رہا, آواز آ رہی ہے, نظر نہیں آ رہا. مطلب جو ڈری اور سہمی ہوئی تھی وہ ڈر ایک دفعہ کم ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کو وہاں سے بگانے جلانے کی ترتیب بنائی, پورے گھر کو خالی کیا, اس پورے گھر کا اس کو چکر لگایا. ہماری یہ جو آنکھیں ہیں, ان آنکھوں پہ اللہ رب العزت نے پردہ ڈالا ہے. اس پردے کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی. اگر یہ نظر آنا شروع ہو جائے تو ان کی شکلیں اتنی بھیانک ہیں کہ بندہ بستر سے ہی نہ اٹھے, زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ اللہ رب العزت نے احسان کیا ہے جو فرض ہے. اب ان جنات میں بھی عاملین ہوتے ہیں جو اپنے علم کے ذریعے اس پردے کو ہٹا دیتے ہیں, اور مریض کو جنات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. اب چونکہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے آنکھوں پہ لگائی تھی, وہ پردہ آ گیا جو ہٹا ہوا تھا, اب نظر آنا بند ہو گئی تھی, ڈر کم ہو گیا تھا. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے تھے.
اب تو اللہ کا فضل ہے، مریض آ کے بیٹھے یا مریض کے پاس چلے جائیں تو ایک دم سے حاضری بھی ہو جاتی ہے، عہد و پیمان بھی ہو جاتے ہیں۔ جو زیادہ کوشش کرتا ہے تو قرآن پاک کی آیت ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون وتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون۔ 108 مرتبہ پڑھے وہیں پہ جل جائے۔ ان میں سے اب تو نہیں دوبارہ کسی کا فون سنایا؟ نہیں، سارے جو چلے گئے۔ ان میں سب سے تگڑا کون ہے؟ یہ ہوتے ہیں نا جنات ہیں، جو آپ کو پتا ہے کہ ان کے بھی قبیلے ہوں گے، یہ تو ہمیں پتا ہے قبیلے ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ، مسلمان ہوتے ہیں، مسیحی ہوتے ہیں، دوسرے سکھ ہوتے ہیں، ہندو سکھ عیسائی، مطلب ہر طرح کے یہ ہوتے ہیں جی۔ تو ان میں سب سے طاقتور کون ہوتے ہیں؟ جس طرح دیکھیں نا ہمارے انسانوں کے اندر، یہ ہمارے جو پختون بھائی ہیں کہتے ہیں بڑے مضبوط اعصاب کے اور بڑے مضبوط جسمانی طور پہ، اور سکھ جو ہوتے ہیں پنجاب انڈیا میں کہتے ہیں جو بڑے جسے والے جسامت والے، ان میں جنوں میں کون سا قبیلہ ایسا جو بڑے تگڑے؟ جنوں کے قبیلے کے متعلق تو مجھے علم نہیں ہے، باقی یہ ہے کہ اگر ان جنات میں عاملین نہ ہوں تو پھر ان کے پاس کوئی خاص طاقت نہیں ہوتی جس سے وہ مقابلہ کر سکے۔ مفتی صاحب یہ تو آپ نے واقعہ سنایا جس میں آپ کو فتح مالک کائنات نے نصیب کی جنات پر، کوئی ایسا بھی واقعہ سنائیں جہاں پہ جنات فاتح ہو گئے ہوں، آپ کو شکست ہو گئی ہو، انہوں نے ڈٹ کر آپ کا مقابلہ کیا ہو اور آپ کو بگا دیا ہو یا بھاگنے میں مجبور کر دیا ہو؟ ایسا مجھے یاد نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ مشقت کافی اٹھائی۔ ایک معاملہ تھا، یہ دیپال پور کا تھا، بچی کے اوپر تھے، اور سلسلہ کچھ یوں تھا کہ جنات قید تھے کسی بندے کے پاس، اور جس کے پاس قید تھے اس کا واسطہ بھی جنات سے ہی تھا، مطلب وہ ستانے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے ایک کو بھیجتا، اگر وہ کسی عامل کو بلاتے تو وہ اس کو تو نکال دیتا، وہ دوسرا پیچھے سے بھیج دیتا۔ یہ کافی پرانا سلسلہ ان کا چلتا رہا، بے شمار عاملین آئے، اپنی زور آزمائی کی، بندہ ناچیز بھی چلا گیا، ابتدا تھی وہاں بڑی زور آزمائی ہوئی، مجھے تقریباً 1 ہفتہ لگا، کیونکہ ان کی ترتیب یہ تھی کہ ایک کو اگر پڑھائی کے ذریعے کمزور کرتے ہیں تو وہ اپنا راستہ لے لیتا تھا، دوسرا آ جاتا تھا، بعض اوقات 2 3 آ کے، اور پھر ایسے ہوتا تھا کہ آگے سے برابر پڑھائی کرتے تھے، اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی، مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ اس بچی پہ، میں انسان جہاں مرضی پہنچ جائے استاد کی ضرورت ہمیشہ رہتی، اس وقت بھی میرے کام آئے تھے میرے استاد، چونکہ میری بس ہو گئی تھی، 6 گھنٹے ہو گئے پڑھائی کر کر کے پھر میں طریقے سے باہر نکلا، فون کیا، انہوں نے اللہ ان کا بھلا کرے، جزائے خیر دے، انہوں نے میری رہنمائی کی، انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں۔ استاد جو گر بتاتا ہے نا جی، وہ استعمال کرنے سے پھر گھنٹوں نہیں لگتے، منٹ لگتے ہیں، وہ 10 سے 15 منٹ لگے تھے اور اللہ نے کامیابی دی تھی۔ اس وقت اس لڑکے کے باپ نے کہا تھا، اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ جنات جلتے ہوئے دیکھ، بچی کو سکون ہوا کافی عرصے کے بعد، اس نے کہا جی اگر آج مجھے 5 لاکھ بھی میری جیب میں ہوتے نا تو میرے آپ کے اوپر سے وار دیں، اتنی آپ نے محنت کی ہے۔ ویسے کتنے تھے اس کے پاس؟ بس وہ جو انہوں نے دیے تقریباً 50,000 دیا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ میں جنات پہ مزید تفصیلی گفتگو کروں گا، لیکن پہلے میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کچھ خواب کے بارے میں، اور خواب کے بارے میں بھی پوچھنے سے پہلے سوال یہ بنتا ہے کہ خواب کی تعبیر سب سے پہلے کس نے بتائی؟ اس کا موجد کون ہے اس علم کا؟ دیکھیں ویسے تو ہر چیز کا موجد اللہ رب العزت کے ساتھ، عرف عام میں ہر اس شخص کو موجد کہا جاتا ہے جس نے کسی علم کو پہلے دنیا میں رواج دیا ہو یا متعارف کروایا ہو، جیسے علم منطق کو ارسطو نے کروایا، علم عروض کو خلیل ناوی نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے خواب کی تعبیر کے علم کو متعارف کروایا، سب سے پہلے خواب کی تعبیر کا علم حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، آپ کا رب آپ کو برگزیدہ بھی بنائے گا اور خواب کی تعبیر کے علم سے بھی نوازے گا۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے وعدہ پورا کیا، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس کا اقرار بھی کیا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمنی من تاویل الاحادیث، اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے سلطنت بھی دی اور خواب کی تعبیر کے علم سے بھی نوازا۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں سب سے پہلے خواب کی تعبیر کی تھی کہ جب 2 قیدیوں نے آپ کے سامنے اپنا خواب رکھا تھا، ایک نے کہا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا تھا کہ میرے سر کے اوپر ٹوکرا ہے، اس میں روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس نے دیکھا ہے کہ شراب نچوڑ رہا ہے یہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، اور جس کے سر پہ ٹوکرا ہے
اس کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچیں گے اور وہ خواب سچا ہو۔ اچھا یہ بتائیں خواب کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور اس میں درست والی یعنی جس کی حقیقت صحیح ہے ہو سکتی ہے اچھی یا بری، اور جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ قسموں میں اس کو اگر ڈیوائڈ کریں؟ دیکھیں خواب کی جو آپ قسمیں پوچھ رہے ہیں، خواب 4 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک قسم ہوتی ہے امر کرنے والی، ایک قسم ہوتی ہے منع کرنے والی، ایک قسم ہوتی ہے ڈرانے والی، اور ایک قسم ہوتی ہے خوشخبری کرنے والی۔ 4 قسمیں۔ 4 قسم۔ تو ان چاروں کو کی تشخیص یہ کوئی خاص بندہ ہی کرے گا یا بندہ جو دیکھے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے؟ ویسے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے میں ڈر گیا ہوں یا میں نے بڑا اچھا خواب دیکھا، 2 کا تو ہم کہتے ہیں، آپ 4 بتا رہے ہیں، تو یہ خود بھی بندہ کر سکتا ہے یا تو خاص لوگ ہی ہیں جو بتائیں گے؟ یہ خواب کی تعبیر کے متعلق جو ہے نا، یہ صاحب فن سے ہی پوچھا جائے، اس کی تعبیر اس سے ہی پوچھی جائے جس کو اس کے متعلق علم ہے، علم فقہ ہو یا علم حدیث ہو، علم تفسیر ہو، اس کے پاس علم منطق ہو، اس سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ خواب بتانا نہیں چاہیے کسی کو، بتا دوں وہ تو سچ ہو جائے گا، یہ بات درست ہے؟ جی، خواب اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ تب تک خواب ہے جب تک اس کو بتا نہ دیا جائے کسی کو، اور وہ اگلا اس کی تعبیر نہ کر دے۔ جو اس کی تعبیر کر دے گا، جیسی کرے گا ویسی اس کی تعبیر ہو جائے گی۔ خواب تب تک خواب رہتا ہے جب تک کسی کو بتایا نہ جائے اور آگے سے اس کی تعبیر نہ ہو جائے۔ کتنے دن تک بندہ ہولڈ کرے؟ بس نہ بتائے، چھپا لے، کبھی بھی نہ بتائے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ وہ گوشت کھا رہا ہے یا اس کے پاس گوشت ہے، گوشت سے متعلق خوابوں میں جو اوپر نیچے کر کے جو خواب بنتے ہیں وہ ذرا مجھے سارے ہی بتا دے۔ دیکھیں گوشت کھانے کے متعلق نہ صورتیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ بکری کا گوشت کھا رہا ہے تو جس مقدار میں کھا رہا ہے اس مقدار میں اسے اللہ کی نعمتیں ملیں گی۔ اور اگر کوئی بندہ دیکھے کہ وہ گائے کا گوشت کھا رہا ہے اور خاص طور پر کچا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ یتیموں کا مال کھا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور اگر کسی اور جانور کا ہے یا گوشت میں اور بھی قسمیں ہو سکتی ہیں نا؟ جی بالکل ہو سکتی ہیں، اور ان کی تعبیریں مختلف ہیں۔ اچھا یہ مچھلی کا گوشت بھی اسی کے اندر ایڈ ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ الگ کیٹیگری ہے۔ پرندوں کا بھی گوشت الگ ہی کیٹیگری ہے۔ پرندوں کا گوشت اور مچھلی کا گوشت، یہ گوشت جو ہے یہ اچھی علامت ہے، مطلب یہ اللہ پاک کی طرف سے فراوانی ہے۔ اچھا حضور، 2 خواب ہیں اب میرے پاس۔ ایک تو یہ ہے کہ سرسبز و شاداب باغ ہے اور اس میں بندہ ٹہلتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اور دوسرا خواب ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھتا ہے، پر شر اس کے کوئی نہیں ہے لیکن بس اڑ رہا ہے۔ پہلا خواب کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو باغ میں ٹہلتا ہوا دیکھے کہ خوبصورت پودے ہیں، پھل ہیں، چشمے جاری ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، ٹھنڈا موسم ہے، تو پورا پا دیں دینا تو پوری جنت بن گئی۔ وہ پہ گئی ہیں۔ ہاں، یہ تعبیر ہے اس خواب کی کہ اس بندے کو شہادت کی موت نصیب ہو، اچھا ماشاء کیونکہ اللہ۔ یہ نعمتیں جنت کی نعمتیں ہیں۔ ارے واہ واہ واہ، مجھ سے بڑا خوبصورت ریلیٹ کیا آپ نے۔ اچھا یہ جنت کی نعمتیں ہیں جنت کے نعمتیں، اور وہ شہادت کی موت پائے گا۔ اچھا دوسرا، اگر وہ ہوا میں خود کو اڑتا ہوا دیکھے؟ اگر کوئی شخص قبلے کی طرف اڑ رہا ہے اور سفر سے واپس آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سارا سامان لے کر آئے گا، بہت ساری نعمتیں لے کر آئے گا، یہ ہے اس کی تعبیر۔ اور اگر کوئی شخص اپنے بالا خانے سے اڑتا ہے اور دوسرے بالا خانے پہ چلا جاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ اپنی عورت کو طلاق دے گا اور دوسری عورت کے ساتھ نکاح کرے گا۔ وہ اڑنا تو اچھا، اگر اس کو سمت نہیں پتا میں کدھر بس اڑ رہا ہوں؟ جی، اگر کوئی بندہ اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، واپس نہیں آتا، اگر کوئی شخص اڑ رہا ہے، آسمان پہ چلا گیا ہے، واپس نہیں آیا، تو یہ اس کے لیے خطرے کی علامت۔ اور اگر چلا گیا ہے، واپس آ گیا ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہ بندہ کچھ عرصے کے لیے بیماری میں مبتلا ہوگا، اخیر اسے شفا میں۔ وہ صاحب پچھلی دفعہ جب میں نے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی نا تو مجھے اسٹوڈنٹس نے بڑے میسج کیے، انہوں نے کہا جی سارے تسی بڑے بندیاں دے سوال پوچھ لینے، اسٹوڈنٹس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ تو پھر اب یہ میں نے خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے بارے میں پوچھا ہے کہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ایک تو ان کی پڑھائی میں آسانی ہونا ان کے لیے، کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس سارا سال نہیں پڑھتے، وہ پڑھتے ہیں آخری ویک میں نا پیپر سے پہلے، ان کے لیے آسانی ہو۔ اور پھر خاص طور پہ جب ہمارا اسٹوڈنٹ امتحان گاہ میں بیٹھا ہو آگے سامنے رکھ کے
وہ ایگزامینیشن شیٹ اور اس پہ لکھ رہا ہو تو اس کو اس وقت آسانی پیدا ہو, وہ بھی اس کو یاد آ جائے جو اس نے یاد ہی نہیں کیا, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. جی, تعلیم میں آسانی اور امتحان میں کامیابی کے لیے. ہاں جی. سب سے پہلے تو جب کتاب کو کھولنا ہے پڑھنے کے لیے تو دعا پڑھنے, رب یسر ولا تعسر, کہ اللہ اس کو میرے لیے آسان کر, مشکل نہ. آہا ماشاء اللہ. اور پھر ساتھ میں یا فتح, اس کا ورد رکھنا ہے کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے. امتحان گاہ میں بندہ بیٹھ گیا ہے, پیپر سامنے آ گئے ہیں, آنکھیں بند کر کے اللہ سے کہے رب یسر ولا تعسر, اے اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دے, مشکل نہ کر. یا فتح, کھولنے والا, میرے سینے کو کھول دے, میرے دماغ کو کھول دے, امتحان کو لکھا جائے. اور پڑھائی کے دوران اس آیت کا ورد رکھا جائے, اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ تھا امتحان دینے تک. امتحان کے بعد نتیجہ آنے تک کم از کم روزانہ 100 مرتبہ الملک القدوس, یا ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ الملک القدوس کا ورد رکھا جائے. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نتیجہ کامیابی والا ہے. ماشاء اللہ. تو بڑی آپ نے پتے کی بات بتائی ہے, اور ضرور خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان آج کل CSS کے ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں اور اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں اور بڑے بڑے معاملات میں ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. آپ نے بڑا اچھا وظیفہ بتایا. اچھا مفتی صاحب, ایک بڑا دلچسپ مجھے سوال کسی نے بھیجا آپ کے لیے, بار بار انہوں نے مجھے میسیج کیا, انہوں نے کہا جی میں کتنے دن ہو گئے ہیں مفتی محمد احمد شہباز صاحب کو میں جنت میں دیکھ رہا ہوں, اس کی کیا تعبیر ہے؟ میں کہا یار ان کے لیے جو بڑی اچھی لگ رہی ہے, تو آپ نے ان کو دیکھا تو آپ بھی جنت میں ہی ہوں گے نا اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو. مفتی صاحب اس کی بھی تعبیر بتائیں, بندے آپ کو جنت میں دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو نہیں رہے دل. اللہ کرے اللہ ان کے خواب کو پورا کرے جی, آمین. اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے. جنت میں کسی کو دیکھنا جی اچھے خواب کی علامت ہے, وہ بھی مفتی احمد شہباز صاحب کو دیکھنا ان کے لیے مقدر. گناہ گار ہیں, اللہ پاک جو ہے نا اپنی رحمت فرمائے, اپنی مغفرت کا معاملہ فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, خواب کے اندر دولت دیکھنا, مال دیکھنا, اپنے آپ کو امیر دیکھنا, اس کی کیا ممکنہ طور پہ علامت ہو سکتی ہے؟ یہ دولت ہے, جو مال ہے, جو امیری ہے, یہ اللہ پاک کی تھی. اس کو بندہ اگر خواب میں دیکھتا ہے اور بظاہر بھی وہ امیر ہے, خواب میں دیکھتا ہے بظاہر بھی امیر ہے, تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا طور طریقہ کیا ہے. اگر تو میں امیر ہو کے غریبوں کے ساتھ اچھے معاملات کرتا ہوں تو یہ میری امیری حقیقت میں امیری ہے, اگر نہیں تو پھر یہ امیری نہیں ہے, یہ غریبی ہے. اور اللہ رب العزت خواب میں ان چیزوں کو دکھا کے بندے کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ اگر میں دے سکتا ہوں تو میں واپس بھی دے سکتا ہوں. اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا, اور اللہ کے اس دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا چاہیے. یہ اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ دینے والا وہ ہے, اس کو اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں. دیکھیں قرآن پاک کی جو آیت ہے نا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, آگے شروع ہوتی ہے الذین یؤمنون بالغیب, کہ وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لائے ہیں, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. تو یہ اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. مال و دولت دیکھنا, امیری دیکھنا خواب میں, یہ ایک اچھی تعبیر ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور راہ خدا میں اس سے خرچ کرنا چاہیے. مفتی صاحب میں ایک اور آپ سے خواب ڈسکس یہ کرنا چاہتا ہوں. کوئی گوارا شخص ہے اور وہ شدت سے چاہتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے. آپ کو پتہ ہے آج کل شادیوں کے معاملات بھی طے نہیں پاتے لوگوں کے جلدی, عمر بھی ہو گئی, اور وہ اپنی شادی دیکھتا ہے خواب میں. ہے کوئی گڈ نیوز بیچارے کی, ہو جائے گی شادی؟ اگر خواب میں یہ دیکھا ہے نا کہ شادی ہو رہی ہے, ایک ہے شادی کی باتیں ہونا,
اور ایک ہے کہ واقعہ ہی شادی ہو گئی ہے, نکاح ہو گیا ہے. گلا تو شروع کرو نا پہلے. باتیں ہو رہی ہے شادی کی, تو اگر اس کی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں تو پھر مجھے نا یہاں پہ ایک لطیفہ یاد آ گیا. ماں باپ تھے, ان کا بیٹا جوان ہو گیا, تو وہ ساتھ سویا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا بیٹا, آپس میں باتیں کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی بیٹا جوان ہو گیا ہے, اس کی ہمیں نا شادی کی فکر کرنی چاہیے, پیسے ہیں نہیں, ایک ہمارے پاس گدھا ہے, اس کو بیچ کے اس کی شادی کر دیتے. اتنی بات کی تو ان کی بات نا کسی اور طرف چلی گئی. بیٹے نے آنکھیں کھولی تو کہنے لگا پہلے وہ گدھے کی بات تو مکمل کر لیں, پھر دوسرا. وہی بات آپ نے کی ہے کہ پہلے باتیں پھر آگے. تو اگر باتیں ہو رہی ہے اس کی شادی کی خواب میں, اگر یعنی مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ہاں, اگر تو باتیں ہو رہی ہیں تو پھر تعبیر اور ہے, اگر شادی ہو گئی ہے تو پھر تعبیر اور ہے. اگر باتیں ہو رہی ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس کو خوشی ملے گی لیکن لیٹ ملے گی, اور اگر شادی تک پہنچ گیا ہے تو پھر اس کو نعمت مل چکی ہے بہت جلدی. یعنی کہ اس کا زبردست ہے یہ تو. شادی کا خواب آنا یہ ایک اچھا خواب ہے. آج کے بعد اب پاکستان کے سارے کنواروں کے فیوریٹ ہے. اللہ پاک سب کے نصیب آج نصیب اچھے گئے, نصیب اچھے. یہ ہے شادی جو ہے, نکاح بسا اوقات فرض ہوتا ہے, بسا اوقات یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے, اور بسا اوقات یہ سنت. اچھا, یہیں پہ اب سوال پیدا ہو جاتا ہے. آپ ماشاءاللہ وظائف جو بتاتے ہیں نا, لوگوں نے کامنٹ کر کر کے بتایا ہے کہ کیا اثرات آئے ہیں. کسی بچی کی, بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, کسی بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی, وہ کیا وظیفہ کرے تو ان کی شادی جلدی ہو جائے گی؟ خود کرے یا ماں باپ کریں تو ہوگی؟ یہ ذرا بتائیں. دیکھیں, اگر کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے چاہتے ہیں کہ شادی ہو اور جلد از جلد ہو, تو اس کے لیے بہت ہی آسان سا ایک وظیفہ ہے, خود کیا جا سکتا ہے. ماں باپ نہیں کر سکتے؟ ماں باپ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر خود کرے لڑکی یا لڑکا اس کے زیادہ اثرات ہیں. کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جائے نماز پہ بیٹھ کے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے, اور اس کے بعد سورہ اخلاص کو شروع کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے, پھر آگے سورت کو پورا کر دینا ہے. ایک دفعہ سورہ اخلاص ہوئی, 100 مرتبہ اللہ الصمد ہو گیا. پھر دوسری مرتبہ سورہ اخلاص کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے, تیسری مرتبہ اسی ترتیب سے پڑھنا ہے, 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے, 1100 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے, اللہ کے حضور دعا کرنی ہے. 41 دن کوئی بندہ اس وظیفے کو کر لے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہ ہے. 41 دن میں شادی, اللہ کے فضل, یعنی اچھا رشتہ. اچھا رشتہ. اور یہ بڑا آزمودہ ہے. بہت ساری بچیوں کو, بہت سارے بچوں کو یہ وظیفہ بتایا, اللہ کے فضل و کرم سے ان کی شادیاں ہوئی ہیں, اچھے رشتے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں, ایک اور مسئلہ ہے, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتے باندھ دیے جاتے ہیں. اب وہ بندش نہ ہو گئی, بندش. تو اگر بندش ہوئی ہو تو بندش کھلوانا ضروری ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب, اکثر لوگ رات کو سوتے وقت ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے سینے کے اوپر پریشر ہے, کوئی بیٹھ گیا یا کسی نے دبا لیا ہے, اور وہ ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ ان سے اٹھا نہیں جاتا. یعنی وہ اپنی طرف سے ہوش و حواس میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اٹھوں, اور آواز بھی نکالتے ہیں کہ مجھے اٹھائے کوئی ساتھ والا, اگر کوئی ساتھ سویا ہے, لیکن ان کی آواز بھی نہیں نکلتی, اور ان کو وہ پریشر محسوس رہتا ہے ایک خاص ٹائم تک, اور پھر ایک دم سے ان کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ پسینوں پسین اور ان کے حال برے اور ڈر کی کیفیت. یہ کیسی کیفیت ہے؟ یہ علامت ہوتی ہے آسیب کی, اسے سایہ کہتے ہیں. یہ جنات کی شرارت ہوتی ہے, جنات کی حرکت ہوتی ہے, اور یہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے بندے کو ہو جاتی ہے. اس کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سوتے ہوئے ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے آخری 3 سورتیں 3 مرتبہ پڑھ کے نا اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک لگا کے اپنے پورے جسم پہ پھیر کے پھر آپ سویا کرتے تھے, اور یہ کرنا چاہیے. میرے ساتھ بھی ہوا ہے کئی دفعہ یہ, لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے میری بیٹی ہے عائشہ, 4 سال کی ہے, وہ جہاں پہ سوتی تھی نا تو سوتے ہوئے اچانک ڈر جاتی تھی,
ابتدا میں تو غور نہیں کیا، لیکن اس کی والدہ نے مجھے بتایا کہ یہ رات کو ڈر جاتی ہے. میں نے خیال نہیں کیا، ہو سکتا ہے. لیکن ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ اس کی جگہ پہ میں خود سویا، تھکا ہوا میں آیا تھا، میں سو گیا اس کی جگہ پہ، وہ میری جگہ پہ سوئی ہوئی تھی. تو میں خود ڈر گیا، جیسے کسی چیز نے مجھے آ کے دبوچا ہے اور میں آواز دے رہا ہوں. وہ سارا سین میرے ساتھ ہوا. پھر اگلے دن اٹھ کے میں نے اس کا بندوبست کیا. اللہ تعالیٰ ہر والد کو کم از کم آپ جتنا تو علم دے کہ گھر میں وہ تمام کر سکے. یہ ہونا چاہیے. بنیادی چیزیں جو ہے نا جی، یہ لازمی طور. اگر کسی کے پاس کچھ اور نہ ہونا، کم از کم آیت الکرسی اسے آتی ہونی چاہیے. جنات سے حفاظت کے لیے، جنات کو بھگانے کے لیے، جنات کو جلانے کے لیے، جنات کو تڑپانے کے لیے آیت الکرسی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. وہ ایک شخص تھا، یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے مکان میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا. جو بھی جاتا تھا باہر نکل آتا تھا ڈر کے، کوئی بھی رات سو نہیں سکتا تھا. اس نے کہا جو میرے مکان میں رات کو سو گیا نا، میں اس کو اتنا انعام دوں گا. کوئی بندے کو علم تھا کہ آیت الکرسی میں بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے. اور خاص طور پہ آخری جو آیت ہے، میں اس آخری آیت کی فضیلت اور اس کے کرشمات آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی یہ طاقتور چیز ہے. اللہ رب العزت نے آیت الکرسی کے اندر دعوے کیے ہیں اور پھر وہ دعووں کو ثابت کیا ہے اس کے اندر. وہ گیا، جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ کونے میں ایک ڈرونی شکل ہے اور ڈرانے کے لیے آئی ہے کہ یہ یہاں سے نکلے. اس اللہ کے بندے کو آیت الکرسی آتی تھی، اس نے پڑھنا شروع کر دیا. آگے سے اس نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. آیت الکرسی پڑھی، جب پہنچا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، تو اس کو بار بار پڑھا، بار بار پڑھا، بار بار پڑھا کہ وہ سایہ ختم ہو گیا، وہ ڈرونی شکل ختم ہو گئی. یہ آرام سے سو گیا. جب صبح اٹھا تو کیا دیکھا کہ وہاں جہاں سایہ تھا، ڈرونی شکل تھی، جو چیز اسے نظر آ رہی تھی ڈرانے کے لیے، وہاں راکھ پڑی ہوئی تھی. یہ آیت الکرسی کے کرشمات. رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا حصار آیت الکرسی کے ذریعے لازمی طور پہ کرنا چاہیے. اور جو بندہ یقین اعتقاد کے ساتھ سونے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو دم کر لے آیت الکرسی سے، جادو جنات تو دور کی بات ہے، چور جو انسانی شکل میں ہوتے ہیں یہ بھی آ کے کوئی نقصان نہیں کر سکتے، چوری نہیں ہو سکتی اس کی. اب میں اسی سوال کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، بڑی اہم بات ہے یہ، کیونکہ مسئلہ آپ نے بتایا ہر دوسرے تیسرے شخص کو ہے. یو کے میں موجود، کینیڈا میں موجود، امریکہ میں موجود. اگر کسی شخص کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور وہ خود سے نہیں کر پاتا، یہ بندوں کو آیت الکرسی بھی نہیں مفتی صاحب آتی ہوتی، وہ کہتے ہیں جی میں نے مفتی صاحب کو فون کرنا ہے، مفتی صاحب مجھے پڑھ کے نہ دم کریں یہاں سے. تو اب یہاں سے اس بندے کو دم کریں گے، وہ ادھر ٹھیک ہو جائے گا؟ اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار لوگ ہوئے ہیں، بیرون سے بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں اور جادو جنات کے ہی مریض ہوتے ہیں. ہاں، اللہ فضل فرماتے ہیں، ویڈیو کال پہ لے لیتے ہیں. اگر مستورات ہوں تو پہلی بات ان سے یہ کہی جاتی ہے کہ آپ پردے کے ساتھ آ جائیں. اگر ویڈیو کال پہ پردے کے ساتھ آنا بھی ان کے لیے مشکل ہو تو پھر نام کے ساتھ ہی کرتے ہیں اور اللہ فضل فرما دیتے ہیں. بالکل ٹھیک جناب. مفتی صاحب، کسی شخص کی دکان ہے نہیں چلتی، فیکٹری بنائی نہیں چلتی، کاروبار کیا نہیں چلتی، کوئی ایسا وظیفہ بتائے تو میرے پاکستانی بہن بھائیوں کی دکانوں پہ، فیکٹریوں پہ رش لگ جائے گاہکوں کا. اللہ رزق میں برکت. جی تھوڑی سی میں وضاحت کرتا ہوں بتانے سے پہلے. دیکھیں، اگر کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے جادو کے ذریعے تو اس کو کھلوانا ضروری ہے. اگر بندش نہیں ہے، ویسے ہی گاہک نہیں آ رہے، کاروبار نہیں چل رہا، رزق نہیں مل رہا، اور بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے پاس گاہکوں کا رش ہو، لوگ میرے ساتھ زیادہ جڑیں، چیزیں خریدیں، میں بیچوں، تو اس صورت میں وظائف ہیں، کرنے چاہیے. اللہ فضل فرماتے ہیں اور مخلوق خدا جو ہے نا وہ مسخر ہو جاتی ہے. اس ایسے وظائف کو کہتے ہیں تسخیر کے وظائف. میں ایک وظیفہ ہے سورہ الرحمن. بتانے سے پہلے مجھے بتائیے گا، عملی طور پہ خود بھی کیا ہوا ہے؟ ہاں کیا ہے، بڑا کیا ہے، اور اللہ نے بڑا نوازا تھا اس وظیفے کی وجہ سے. میں 2 بتانے لگا تھا، آپ نے سوال پہلے کر دیا ہے. 2 بتانے لگا تھا اور میں نے دونوں ہی کیے تھے، اور اسی وجہ سے کیے تھے. اللہ نے فضل فرمایا تھا. اب اسے وقت کی کمی کہہ لیں یا سستی کہہ لیں، اب نہیں، لیکن جب کیے تھے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ
तब की बरकत अल्लाह भी दे रहे हैं। हाँ जी। एक है सूरह रहमान का वजीफा, हल्का वजीफा है और इंतहाई आसान है, लेकिन लंबे चौड़े वज़ाइफ का ना मैं कायल हूँ। आप मेरा पेज विजिट कर ले, मैं बिल्कुल लंबे वज़ाइफ नहीं बताता, मुख्तसर, बंदों के पास टाइम ही नहीं है और ना ही इतनी ताकतें हैं कि वो लंबे चौड़े वज़ाइफ कर सकें। सूरत रहमान कितनी दफ़ा पढ़ने? सूरह रहमान एक दफ़ा पढ़नी बस। तो है पढ़ने बड़ी प्यारी सूरत। पढ़ने की तरतीब ये है कि सुबह जब सूरज निकल रहा होता है ना, तो सूरज के सामने खड़े हो जाने, उसकी किरणें जब निकल रही होती हैं नमाज के बाद इशराक के टाइम, सूरज की तरफ चेहरा करके उसको पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन। पढ़ते हुए जब पहुंचना है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ये उंगली आसमान की तरफ करनी है शहादत पर, फिर नीचे कर लेनी है, फिर जब फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आएगा फिर इसको ऊपर कर लेना है। फिर जहाँ जहाँ सूरह रहमान में फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आएगा, शहादत वाली उंगली को आसमान की तरफ करना है। पढ़ना नहीं आता, सुनने लगा के सुन सकते हैं या पढ़ना ही है? याद करें, ये है कि इसको पढ़ा जाए, लेकिन अगर उम्र ज्यादा पढ़ ले, हाँ लिखी हुई पढ़ ले, लिखी हुई याद आना जरूरी है। हाँ ठीक। अगर उम्र ज्यादा होगी है, पढ़ी नहीं जा सकती, तो फिर सुनने पे इक्तफा किया जा सकता है। वैसे पढ़ना बेहतर है, बिल्कुल ऊपर देख के भी पढ़ी जा सकती है, जुबानी पढ़ना जरूरी नहीं है। एक दफा सूरह रहमान को पढ़ना है, जहाँ फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आएगा वहाँ शहादत की उंगली कर। रोजाना ये करना है। पहले 41 दिन आप करेंगे तो नीचे तबके के लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और इस तरह जुड़ेंगे जिस तरह शहद के छत्ते के ऊपर मक्खियां जुड़ती हैं। दूसरे 41 दिन करेंगे तो मुतवसत लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और तीसरे 41 दिन आप करेंगे तो हाई लेवल के लोग आपके साथ जुड़े, आपके कस्टमर बनेंगे, आपके साथ मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे। यानी आप जैसे लोग नहीं, हम तो उनसे लोग। माशाल्लाह। माली एतबार से कह रहा हूँ कि दूसरा भी बताएं। दूसरा भी इसी तरह बिल्कुल आसान है जी। मैंने ये भी किया है, इसकी बरक़ात, करामात, इसके करिश्मात मैंने अपनी आंखों से देखे हैं और दूसरे के भी देखे हैं। वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। ये भी सूरज की तरफ देख के करना है और 786 मरतबा रोज़ाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है। वाह। 15 से 20 मिनट भी नहीं लगते। पहले सूरह रहमान वाले पे तो सिर्फ गिनती के 5 मिनट लगते हैं नाजरा पढ़ने वाले के लिए, और जिसने ज़ुबानी पढ़ना है उसके तो 2 से 3 मिनट लगेंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का है 786 मरतबा इसको रोज़ाना पढ़ना है, सूरज की तरफ ही मुँह करके पढ़ना है, फजर के बाद पढ़ना है। रिज़्क भी दोनों इकट्ठे पढ़ सकते हैं या बैक वक्त एक ही बस करे? पढ़े जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्फा रख के 10-15 मिनट का वक्फा रख पढ़े जा सकते। ठीक, बिल्कुल सही। बहुत बहुत कमाल जनाब आपने ये बात बताई। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताएं, जितने जिन हैं ये आके हमारे पाकिस्तानियों को ही चिपक जाते हैं, जिनके पास ना पैसे हैं ना वो माली असबाब उनके तगड़े हैं, ना बेचारों के घर के हालात चले। गोरा खुशहाल भी है, खुश भी है, गोरा भी है, खूबसूरत भी है हमसे ज़्यादा, तो उसको बेचारे को कुछ नहीं कहते, बल्कि वो बेचारा नहीं, बेचारे तो हम हैं, उसको कुछ नहीं, गोरे को कुछ नहीं कहते। पाकिस्तानियों को जिन जो है बहुत तंग करते हैं। इसकी क्या वजह है? हम ज़्यादा पसंद है उन्हें? सर देखें, आप जिल्लात जी जाहिर है मानना है, ना मानना तो फिर कुफर होगा। जिल्लात नहीं देखा, नहीं देखा, गैब पे ईमान है जी, और हमारी फजीलत भी इसी वजह से है कि हमारा ईमान गैब पे है। हमें बताया गया है कि जिन्नात हैं, फरिश्ते हैं, किताबें हैं, आखिरत का मामला है, कब्र का मामला है, और हमारा इस पे ईमान। जी, जिन्नात पे हमारा ईमान है, इस वजह से अगर वो हमारे साथ लगते हैं तो हम फौरन इलाज की तरफ जाते और अभी उनसे जान छुड़ाते। गोरे जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों का भी जिन्नात पे यकीन है, उनके साथ जब मामला होता है तो वो भी इलाज की तरफ ही जाते हैं। अब ये नहीं है कि जो मानते हैं उनको ही जिन्नात लगते हैं, गोरों को नहीं लगते। गोरों को लगते हैं लेकिन उनका जहन इस तरफ नहीं जाता, वो ये इलाज नहीं करवाते। पागल होके पागल खानों में जमा हो जाते हैं, वहाँ ऐसी अजियतनाक जिंदगी गुजारते रहते हैं, इलाज नहीं करवाते। लगते उनको भी है, लगते मुसलमानों को भी है। मुसलमान इलाज करवा लेते हैं, मानते हैं, वो मानते नहीं हैं,
تکلیف دہ زندگی گزارتے رہتے. گوروں کا یہ سوال چل رہا ہے، اب اسی کا ایڈیشن ہے. یہ اتنے فارغ ہیں جنات، پاگل ہو گیا بندہ، انہوں بھی جان نہیں چھڑ دے 10 سال 20 سال وہ نال نہیں لگے رہے. سر جی یا وہ آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے ان کے پاس؟ نہیں سر، انہوں نے کام ہی اور کوئی نہیں ہے، انہیں کہنا مزدوری سے جانا ہے. اب بندے بھی ویلے اور تو شرارتیں ہی کرتے رہتے ہیں. گل تو ٹھیک ہے. جو ہم ہڈیاں پھینکتے ہیں ان پہ اللہ گوشت ڈال دیتے ہیں، وہ ان کے خوراک بن جاتی ہے. یہ گوبر ان کی خوراک ہے، نہ انہوں نے کمائی کرنی ہے، نہ انہوں نے باہر سے لانا ہے کچھ، فارغ ہیں وہ. اچھا، کئی لوگ مجھ سے آپ کا نمبر نہ مانگ لیتے ہیں، میں دے بھی دیتا ہوں کچھ لوگوں کو، کچھ کو نہیں بھی دیتا کہ آپ کو زیادہ تنگ نہ کریں لوگ. تو وہ لوگ کیا بات کرتے ہیں آپ سے جو آپ سے نمبر لیتے ہیں اور پھر ان کو معاملات کو حل ہوتے ہیں؟ سر یہی اپنا دکھڑا سناتے ہیں. زیادہ تر بیرون ملک کے لوگ ہوتے ہیں. بیرون ملک میں نا جادو جنات کے بہت مسائل ہیں. کرتے پاکستانی نے نہیں، وہاں سے بھی ہو سکتا ہے، دائیں بائیں سے بھی آ سکتا ہے، کرتے اپنے ہی ہیں، اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلی. ہاں جی. ہمیں لوگ نا اکثر وہ زور دیتے ہیں جی آپ بتائیں کس نے کیا ہے، نام بتائیں اس کے. تو ہم نام وغیرہ تو نہیں بتاتے، بتانے بھی نہیں چاہیے، اختلافات جنم لیتے ہیں. ہماری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے کسی کو یہ بھی نہ کہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے. اسے کہتے ہیں جی آپ کو روحانی مسئلہ ہے، ہم علاج کر دیتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور اکثر میں نے سنا ہے لوگ بتاتے ہیں، ہوتا لوگوں کو کچھ نہیں ہے لیکن لوگ بتاتے ہیں کہ آپ میری انہیں ڈرا اتنا دیتے ہیں کہ جی آپ پہ اتنا سخت ہوا ہے کہ آپ تو مرنے والے ہیں، آپ نے اگر علاج نہ کروایا تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، آپ قبر میں چلے جائیں گے. اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے. مریض کو دلاسا دینا چاہیے کہ کچھ نہیں ہے، اس کا علاج ہو جائے گا. بالکل. مفتی صاحب، میں اپنی نوعیت کا اس پوڈ کا سب سے مشکل اور عجیب سوال آپ سے پوچھنے والا ہوں، اور یہ عجیب واقعات اسی معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں، ہمارے تک رپورٹ ہے لیکن علم نہیں ہے. تو وہ آپ بتائیں گے کیا جنات کا انسانوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اور کیا یہ لوگ کرتے ہیں یہ کام؟ جنات کا انسانوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، انسانوں کا جنات کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. کسی بھی لڑکی یا لڑکے کا کسی غیر جنس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. یہ یہاں تک تھی بات نکاح کی. اب آگے آ جائیں ہم دوسری طرف. کیا جنات انسانوں کے ساتھ اس طرح فیل کرتے ہیں جس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے؟ تو اس طرح کے بے شمار کیس آئے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ جنات وہ کام کرتے ہیں جو ایک خامد اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہیں. اور اللہ رحم کرے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے ممکن؟ یہ حقیقت پہ ہوئی ہے. بہت ساری لڑکیاں روئی ہیں اس بات، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. جنات والا جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور یہ میں حقیقت پہ مبنی یہ بات کہہ رہا ہوں. استغفر اللہ. میں نے خود، مجھے 4 سے 5 کیس میں نے خود یہ ہینڈل کیے ہیں، بڑی مشکل سے ہو کے جان چھڑائی. اور یہ ایک ہمارے قریب میں واقعہ ہوا تھا کہ ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کی دوستی سی کسی لڑکی کے ساتھ. اب کیا ہوتا تھا کہ اس لڑکے کے اوپر ایک جننی عاشق ہو گئی تھی، اور جننی کے ساتھ اس کا ملاپ کئی دفعہ ہوا. اب وہ جب آتی تھی تو اس کی معشوق کی شکل میں آتی تھی، انسانی شکل میں آتی. انسانی شکل میں. بس وہ دھیرے دھیرے راز کھلا، لڑکے کی شادی ہونے لگی تو وہ اس کے اندر حاضر ہوگی، کہنے لگی کہ شادی کرے گا تو میں اسے مار دوں گی. تو وہ بڑی مشکل سے معاملہ حل ہوا تھا. یہ اس وقت مطلب ہم پڑھتے تھے تو یہ ہمارے استاد سے شہید فی سبیل اللہ حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ مسئلہ انہوں نے حل کیا تھا. باقی جو لڑکیوں کو جنات کا تنگ کرنا ہے، اس کے تو بہت سارے کیس میں نے خود ہینڈل کیے ہیں. اللہ پاک بچائے ہر ایک کی بہن بیٹی کو اس پریشانی سے. ایک شخص یہ جانتا ہے کہ وہ نامرد ہے، لیکن گھر والوں نے بعض اوقات پتہ ہے بچپن میں رشتے طے کر دیے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے. پھر بھی اس کی شادی کر دی جاتی ہے ایک ہستی بستی عورت کے ساتھ، اور اس کا گھر تباہ کر دیا جاتا. وہ کیا وہ نکاح ہوگا؟ اور ایسا کرنا کیسا عمل ہے؟ دیکھیں، اگر کسی شخص کو یہ پتہ ہے نا کہ میں نامرد ہوں، تو اس کو بالکل نکاح کے قریب نہیں جانا چاہیے، اس کو انکار کرنا چاہیے.
سب سے پہلے تو اپنا علاج کروانا چاہیے. اگر علاج نہیں ہوتا, مطلب وہ نہ مرد سے مرد نہیں بنتا, تو اسے شادی کے قریب نہیں جانا چاہیے, انکار کرنا چاہیے. اگر اس کی فیملی اسے مجبور کرے تو ساری بات ان کو کھل کے بتا دینی چاہیے. جان بوجھ کے کسی لڑکی کی عزت, کسی لڑکی کی زندگی کو خراب کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. واقعات ہیں معاشرے میں, اور بعد میں ہوتی طلاق ہی ہے. سال برداشت کر لے گی, 2 سال برداشت کر لے گی, آخر کار اپنی ماں سے بات کرے گی, کسی کو بتائے گی, جی کھل جاتی ہے بات. لیکن جو راز بعد میں کھلنا ہے نا, بہتر یہی ہے کہ اس کو پہلے کھول دیا جائے, خاندانوں کو برباد نہ کیا جائے, آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا نہ. دیکھیں اگر کسی لڑکے کے نامرد ہونے کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے نا, تو خاندانوں میں تو لڑائی جھگڑا پیدا ہو گیا. جی, پیچیدہ مسئلہ ہے. اسی تناظر میں یہ بھی سوال آ جاتا ہے کہ لڑکے یا لڑکی کا زبردستی نکاح کر دیا جاتا ہے, بس تو ایسے کرنا ہی کرنا ہے, ماں باپ کی عزت کی خاطر ہے, جیسے بھی وہ کہتی ٹھیک ہے کر دے, یا وہ خاموش رہتی ہے, اس کی مرضی نہیں ہوتی پھر بھی کر دیا جاتا ہے. ایسا نکاح اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بالغ لڑکا اور لڑکی, اسلام نے ان کو اجازت دی ہے کہ اپنی مرضی کا وہ نکاح کر سکے, جہاں ان کا دل ہے وہ نکاح کریں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ کف کو دیکھیں, برابری, حسب نسب کی برابری, مال و دولت کی برابری, ان چیزوں کو دیکھا جائے. اگر رشتہ ٹھیک ہے تو بالکل کرنا چاہیے, والدین کو بھی راضی ہو جانا چاہیے. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ والدین مجبور کرتے ہیں کہ آپ نے وہاں نہیں کرنا جہاں ہم کہہ رہے ہیں وہاں کرنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ والدین کی بات کو مان لیا جائے, سعادت مندی ہے. ایسے اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ رضامندی سے نکاح کیا جا سکتا ہے. مجھے یہاں پہ ایک اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کر لیا, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے, باقاعدہ مجھے فون کال پہ یہ کہا بچی نے, اور اس نے یہ اجازت دی. اس نے کہا جی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو لوگ سنتے ہیں, آپ میری آواز لوگوں تک پہنچائیں, آپ بلا شبہ میرا واقعہ لوگوں کو سنا دیں. پسند کی شادی کے معاملے میں ہی کہ لڑکی ڈاکٹر بن چکی ہے, لڑکا بھی اچھا ہے. لڑکا میرے پاس آیا, آ کے اس نے مسئلہ رکھا, میں نے اس کو بتایا. کہنے لگا جی والدین جو لڑکی کے ہیں وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں بھی راضی ہوں, لڑکی بھی راضی ہے, خاندان بھی ہمارا ایک ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, مطلب برادری بھی ہے, لیکن ضد ہے کہ وہاں نہیں کرنا. شادی کی وجہ سے انہوں نے لڑکی کو جو ہے نا وہ کمرے میں گھر میں بند کر دیا, موبائل فون بھی چھین لیا. لڑکی کی جب مجھ سے بات ہوئی نا تو اس نے مجھے یہ کہا, اس نے کہا جی میرے باپ نے مجھے 2 عمرے کروائے, میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ آپ میری شادی یہاں کر دیں, میں خوش ہوں. تو میرے باپ نے آگے سے یہ کہا کہ اچھا آپ کو عمرے اس لیے کروائے تھے. میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ دیکھیں میرے باپ نے محنت کر کے پیسہ کما کے میرے اوپر یہ تھوڑا سا احسان کیا ہے کہ مجھے عمرہ کروا دیا ہے, لیکن میری تھوڑی سی خواہش کی وجہ کر کے وہ مجھے جتلا دیا ہے. میرا اللہ کتنا مہربان ہے, اتنی نعمتیں میرے اوپر اس نے کی ہیں اور مجھے جتلایا تک نہیں. کہنے لگی میں پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی, حالات میرے اتنے تنگ کر دیے گئے, اتنا مجھے مجبور کر دیا گیا, میری بہنیں مجھ سے بولنا چھوڑ گئی, میرے بھائی مجھ سے بولنا چھوڑ گئے, میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہو گئے, بس مجھے کھانا دیتے تھے کمرے میں, باقی کوئی نہیں. حالات جب اس طرح کے پیدا ہوئے تو میں نے مصلی بچھا لیا. یہ لڑکی کہتی ہے جی میں نماز تو میں نے کبھی پڑھی کوئی نہیں تھی, قرآن بس تب ہی پڑھا تھا جب اس کو ناظرہ شروع میں چھوٹے ہوتے پڑھتے ہیں. کہتی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ میں تہجد بھی پڑھتی ہوں, نمازیں بھی پوری پڑھتی ہوں, قرآن ناظرہ تو ناظرہ ہے, پہلی دفعہ زندگی میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک مکمل کیا ہے. تو یہ احسان ہے میرے اپنوں کا جنہوں نے مجھے یہ باور کروایا ہے کہ ہم عارضی رشتے ہیں, حقیقی رشتہ اللہ کا ہے. تو ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, اپنا ناطہ اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں وہ عشق مجازی جو ہے وہ حقیقی تک لے ہی جاتا ہے. لے جا سجدہ بھی کیا تو کسی شخص نے کروایا. اس نے یہ لفظ بولے تھے, اس نے کہا جب سے میں ان کے ساتھ جڑی ہوں, جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ ذہن بنا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ شادی کرنی ہے, کوئی میل ملاپ نہیں, کوئی دوستی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, ایک شادی کا ذہن ہے. اس شادی کے ذہن نے مجھے نمازی بھی بنا دیا, مجھے تہجد گزار بھی بنا دیا, اور مجھے قرآن کی تلاوت کرنے والی بھی بنا دی.
ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے جی نماز پڑھنے کی. وہ سب یہ بتائیں, ساس بہو کو قابو کر لے ہے تو مشکل بات ہے, اور بہو یا پھر اپنی ساس کو قابو کر لے, اس کا بھی کوئی تفویض ہوتا ہے یا یہ کوئی پریکٹیکل لائف کی باتیں ہیں؟ کیا تجویز کریں گے؟ دیکھیے آصف بھائی, ساس بہو, بیٹا ماں, بیوی خاوند, یہ رشتے جو ہے نا, یہ تعویذوں سے قابو آنے والے رشتے نہیں ہیں. ان کے لیے تدبیر, عزت, احترام, احساس, ہمدردی کا اتحاد برتنا پڑتا ہے. وہ ہے ہی کوئی, ہر اپنے اپنے فرائض کو ادا کرنا پڑتا ہے. ہر بندہ اپنی اپنی حد تک اپنی ذمہ داری کو پورا کرے جی, تو دوسرا بندہ اس کے قابو میں ہے. المیہ یہ ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے میں تو ذمہ داری پوری نہیں کروں گا, میری ساری کریں. یہاں پہ آ کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اب خامد بیچارہ اگر بیوی کی سائڈ لے لے تو ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا بیوی کے نیچے لگ ہو گیا جی. اب اسی ماں کی بیٹی, اس کا خامد جو اس کا داماد ہے, وہ اپنی بیٹی کی بات مانے, اس کے نیچے لگ جائے تو کہتے ہیں جی بہت اچھا ہے میرا داماد. بیٹا غلط ہو گیا, داماد ٹھیک ہو گیا. مطلب ہر بندے کو یہ ہے کہ بس یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, میں نے سنا ہے شوبز جو ہے نا, یہ آپ کے پاس بھر بھر کے شوبز کے لوگ آ رہے ہیں اور آ کے اپنے مسائل بھی بتا رہے ہیں اور شادیوں کی خواہشات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ میں نے ادھر شادی کرنی ہے ادھر. یہ ذرا شوبز کی جو شان و شوکت ہے, عالی شان زندگی ہے, اس کی تھوڑی حقیقت بتائیں. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں پس پردہ؟ آصف بھائی, یہ جو نظر آ رہی ہے نا شان و شوکت, ہاں جی, اس شان و شوکت کے پیچھے بڑے بھیانک چہرے ہیں. انسان جب سنتا دیکھتا ہے نا جی, تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے. شادیوں کے خواہش مند بھی ہوتے ہیں, اچھے لوگ برے لوگ ہر شعبے میں ہی ہوتے ہیں, ہر محکمے میں ہی ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں جی. لیکن زیادہ تر جو ہے نا یہ عملیات کی آڑ میں اس طرح کے لوگ غلط کرتے اور کرواتے ہیں. دیکھیں, لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا یہ کام کر دیں, ہمارا یہ کام کر دیں, ہمارا یہ کام کر دیں. آپ کو بڑے اچھے سے اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنے لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا کہ جی ہمیں نمبر دے دیں. صبح دوپہر شام اتنے فون, اتنے میسیج, اتنے کالز آتی ہیں, لیتے ہیں, مسائل ان کے حل کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا کہتے ہیں جی ٹائم نہیں ہے, آپ رہنے دیں. لیکن جب لوگ مجبور کرتے ہیں پھر ان کے کام پکڑتے ہیں اور کرتے ہیں. مجھے ابھی میری آڈینس جو سننا چاہ رہی ہے نا, دیکھنا چاہے عوام پاکستان کی, وہ شوبز کی کسی ہستی کا بتائیں نا, انہوں نے کیا واقعہ آپ سے شیئر کیا ہے, کیا کام کروایا ہے؟ بہت سارے ہیں. ابھی میں آج صبح کی بات ہے, یہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ خاتون آئی تھی کہ فلاں کی طلاق کروا دیں اور میں نے اس جگہ پہ شادی کرنی. اچھا, شادی شدہ کی طلاق کروائے, اس مرد سے شادی کرنی ہے؟ مرد کی اس کی بیوی سے طلاق کروائیں, میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی. شادی کرنے میں اگر میرے کسی تعاون کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں, لیکن جہاں تک طلاق کی بات ہے نا تو میں نہیں کروں. اور یہ بناوٹی بات نہیں ہے, واللہ میں قسم اٹھا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیا تھا یہ کہہ کر کہ میں ان کے درمیان طلاق نہیں کرواؤں گا. آپ نے شادی کرنی ہے تو میری ضرورت ہے تو میں آپ کے ساتھ تعاون کروں. کیا وجہ, آپ شادی کریں گے؟ نہیں, ہاں, ان کے ساتھ مطلب اگر وہ شادی نہیں کرتے, کوئی عملیات کی ضرورت ہے, کوئی تعویذات کی ضرورت ہے, کوئی وظیفے کی, اس سے شادی ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی. آپ نے کرنی ہے تو میں بتا دیتا ہوں. میں آلریڈی شادی شدہ ہوں, یعنی ایک اور اگر میں نے کرنی ہے, ہاں, تعویذ تو آپ مجھے دے دیں گے, اس سے شادی بھی میری ہو جائے گی. پہلی نے جڑا میں کٹنا ہے وہ بچن کا بھی کوئی تعویذ ہے؟ کوئی بات نہیں, اگر شادی والی سنت پوری کرتے ہوئے تھوڑی سی مار کھا لی جائے تو کیا آ رہا ہے. تھوڑی طرح ٹوپی پاڑی پہنی ہے, آواز اڑ جانے نا جڑے, تاکہ لوگ دیکھ کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیں, تعویذات ہوتے ہیں, جادو ٹونا لوگ کرتے ہیں نا, تو ان کے بعد بعض اوقات بقایا جات کچھ مل جاتے ہیں یا کوئی چیز مل جاتی ہے, کاغذ ملتے ہیں, ان میں کچھ نہ کچھ پنا ہوتا ہے, تصویریں یا کوئی ایسی چیز تعویذ مل جاتے ہیں, تو لوگ اس کو لے کے کنفیوز ہوتے ہیں نا کہ آپ اس کو کیا کریں. کچھ کہتے ہیں پانی میں بہا دے, کوئی کہتے ہیں جلا دے. صحیح طریقہ کیا ہے اگر کوئی چیز ایسی ملے جو جادو سے منسلک ہے, تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جادو, تعویذات, عملیات کی اگر کوئی چیز مل جائے تو اس کے ضائع کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو کھولا جائے, اور کھولنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر لازمی طور پہ دم کر ٹھیک ہے. پڑھنے کے بعد اس کو دیکھا جائے کہ اس کے اوپر کیا ہے.
ٹھیک ہے. اگر تو اس کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں تو کسی برتن میں پانی لیں, اس تعویذ کو اس کے اندر رکھ دیں, 2-4 گھنٹے پڑا رہے گا تو وہ سیاہی جو ہے وہ اتر جائے گی, وہ سیاہی اتر جائے گی اور کاغذ خالی ہو جائے گا, تھوڑے بہت نشان رہ جائیں گے. پھر اس کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جائیں, اور ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو جلایا بھی جا سکتا ہے. اور اگر پتلا وغیرہ بنا ہو, گریں وغیرہ لگائی ہوں, تو پھر ان گروں کو کھولنا ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب جادو ہوا تھا تو سر کے بال کنگھی کے اندر گریں لگائی گئی تھی, اور آخری جو 2 صورتیں ہیں ان کی 11 آیتیں ہیں, 11 ہی گریں تھی, ایک ایک آیت پڑھ کے اس گرہ کو کھولتے گئے تھے اور جادو ختم ہوتا گیا تھا. اگر گروں والا جادو ہے تو وہ گریں کھلیں گی تو پھر وہ اس کا اثر بھی ختم ہوگا اور جادو بھی ختم. بالکل ٹھیک ہو. پانی میں بہا سکتے ہیں انہیں؟ پانی میں بہا سکتے زمین کے اندر نہیں, اس پانی کو مطلب اس طرح ہے کہ نہیں, اس طرح زمین میں نہیں, اسی پورے نقش کو اسی حالت میں نہ تو جلا سکتے ہیں, نہ اس کو دفن کر سکتے ہیں, اور نہ ہی اس کو پانی میں بہا سکتے ہیں. اس کا اثر تب ختم ہوگا جب اس کی حالت کو تبدیل کریں, کھولیں گے اس کو, مطلب ٹکڑے ٹکڑے کریں گے, اس کی لکھائی کو پانی کے اندر گھول دیں گے, کاغذ سے ختم کر دیں گے. پھر اس کی بہت شکریہ, یہ بہت قیمتی بات آپ نے بتائی ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. یہ بڑا اہم سوال ہے, جادو کن لوگوں پر جلدی اور آسانی سے ہو جاتا ہے, اور کون ایسے لوگ ہیں جن پر جو مرضی آ جائے مائی کا لال جادو نہیں کر سکتے؟ دیکھیں آصف بھائی, جادو کن لوگوں پر جلدی اور آسانی سے ہو جاتا ہے؟ جادو ایک گندگی ہے, اور گندگی کو متاثر جلدی جو کرتی ہے نا چیز, گندگی ہی کرتی. اگر بندہ خود ناپاک ہے, دیکھیں حدیث پاک میں جو کہا گیا ہے نا کہ صفائی نصف ایمان ہے, یہ صفائی وہ نہیں ہے کہ جھاڑو دینا جو ہے نصف ایمان ہے. اس سے مراد روحانی صفائی بھی ہے, جسمانی صفائی بھی ہے, ایمانی صفائی بھی ہے, قلبی صفائی بھی ہے. یہ ساری صفائیاں اس کے اندر ہیں. مطلب روحانی طور پہ اپنے آپ کو صاف رکھنا اس گندگی سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. یہ تو جو لوگ خانہ کعبہ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے اللہ کو صفائی کتنی پسند ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں لیکن آپ کو مٹی کا ذرا نہیں. جی جی, ایسے جی. تو گندگی, جب جادو گندگی ہے, جب گندگی پھینکی جاتی ہے نا جی, اب بندہ اس سے خود متاثر ہوا ہے یا اس کے ذریعے اس کے گھر والے گندگی کی لپیٹ میں آئے ہیں, تو اب اس کے لیے علاج کروانا بہت ضروری ہے. اب علاج مطلب صفائی جو ہے یہ ماہر ہی کر سکتا ہے, اس کو ہی پتہ ہے کہ کتنا صابن لگانا ہے, کتنا صرف لگانا ہے, کتنا پانی اور کتنی دفعہ اس کو ملنا ہے. تو اگر کسی کو یہ ہو جائے نا کہ میرے اوپر جادو ہے, تو وظائف کی طرف جانے کی بجائے فوراً سے معالج کی طرف رجوع کریں, علاج کروائیں, اور اس کے بعد حفاظت کے اعمال و وظائف کرتے رہیں. اور جہاں تک یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی مائی کا لال زور لگا لے جادو نہ ہو, تو اس صورت میں یہی ہے کہ بندہ حصار کی دعائیں پڑھتا رہے, حصار اپنا کرتا رہے, وظائف کا اہتمام کرتا رہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے, باوضو رہے, پاک صاف رہے, پھر یہ اس سے بچ سکتا ہے, ورنہ مشکل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پاک صاف اور قرآن تو سینے میں, ان پہ تو پھر بھی ہو گیا, تو ہم کیسے؟ جی بالکل, آپ کی بات بالکل زبردست ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو معاملات پیش آئے ہیں یہ امت کو سمجھانے کے لیے ہیں, امت کو بتانے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں تیمم کا جب حکم نازل ہوا ہے تو اس کے پیچھے واقعہ کیا تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گلے سے نکلا, اونٹ کے نیچے چلا گیا, گم ہو گیا. صحابہ تلاش کر رہے ہیں, نماز کا وقت قریب ہے, جا رہا ہے, پانی نہیں مل رہا, اور حضور فرما رہے ہیں ہار تلاش کرو, جب تک نہیں ملے گا تب تک نہیں جائیں گے. بیوی سے محبت حضور نے کر کے دکھائی اور امت کو بتایا ہے کہ اس طرح بیوی سے محبت کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا جب تک ہار نہیں ملے گا تب تک نہیں جائیں گے. اور ادھر نماز کا وقت جا رہا ہے, پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہے کہ میری بیٹی کی وجہ سے نماز قضا ہونے کا خدشہ ہے. اللہ رب العزت نے تیمم کا حکم نازل فرما دیا. حضور کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں یہ امت کو سکھانے کے لیے, بتانے کے لیے. حضور پہ جادو ہوا, توڑ کے لیے اللہ رب العزت نے آخری 2 صورتیں نازل فرما دی. اب بندہ جو رات کو سونے سے پہلے
اس ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ حضور خود کرتے تھے کہ 3 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک لگا کے اپنے پورے جسم کے اوپر مل کے آپ سوتے تھے. جب آپ کا آخری سال تھا، مرض الوفات میں تھے آپ، کمزوری ہو گئی تھی، آپ خود نہیں کر سکتے تھے، تو آپ کے ہاتھوں پہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھ کر پھونک لگائی تھی، پھر آپ کے ہاتھوں کو چہرے پہ ملا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ دم بھی کروایا تھا. یہ بھی امت کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ کسی کو کسی مسئلے کے لیے آپ تعویذ دے دیتے، سجیسٹ کرتے ہیں؟ آصف بھائی میں نا تعویذ بہت کم دیتا ہوں. دیتا ہوں میں ضرورت پڑے. اس کی تفصیل نہیں آتا کیونکہ سوال کچھ اور ہے میرا، بس مجھے ہاں یا نہ میں چاہیے کہ آپ تعویذ دے دیتے ہیں. میں بالکل دیتا ہوں. آپ مجھے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعویذ کا کوئی ثابت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیا ہے تعویذ کسی کو؟ جی بالکل حضور سے ثابت ہے. میں صحابہ تابعین کی بات نہیں کرتا، وہ بات لمبی ہو جائے گی. ان سے بھی ثابت ہے، لیکن میں سیدھی حضور کی طرف جاتا ہوں. حضور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ تعویذ اگر آپ مجھ سے لیتے ہیں تو کس لیے لیتے ہیں؟ کسی معاملے، بیماری، پریشانی، شفا کے لیے، حفاظت کے لیے. ایسے ہی ہے جی، جادو سے حفاظت کے لیے، جنات کی سے حفاظت کے لیے. ہاں جی، حادثات سے آگے پیچھے سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے ہیں. آپ کے پاس صحابی آئے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے آگے عرض کی، یا رسول اللہ رات کو نا میرے گھر میں مجھے ایک سیاہ سایہ دکھائی دیا، بنبناٹ کی آواز، ایسے جیسے چکی چل رہی ہوتی ہے نا، ایسی مجھے آواز سنائی دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاغذ اور قلم لاؤ. حضرت علی سے کو بلایا اور فرمایا لکھو. حضور علیہ السلام نے آغاز کیا، ھذا محمد الرسول اللہ، ھذا کتاب من محمد الرسول اللہ. یہ ایک خط ہے جو حضور نے جنات کے نام لکھوایا تھا حضرت علی سے، اور حضرت ابو درداء سے فرمایا تھا کہ جاؤ اپنے گھر میں لگا دو جا کے. حضرت ابو درداء نے لگایا تھا اور فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ لگایا ہے میرے گھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی شرارت نہیں ہو رہی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا کہ وہ جنات تھے جو آپ کو سائے کی شکل میں نظر آ رہے تھے اور جن کی آوازیں آپ کو سنائی دے رہی تھی. اور ایک جگہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہ جنات حضرت ابو درداء سے مخاطب بھی ہوئے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس تعویذ کو نکال دیں، ہم یہاں رہیں گے، آپ کو تنگ نہیں کریں گے، پریشان نہیں کریں گے. حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ نہیں، حضور نے دیا ہے، میں اس کو گھر سے نہیں نکالوں گا، تمہیں ہی یہاں سے نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے. دم اور تعویذ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہتے ہیں دم کر دیا، تعویذ دے دیا، تو ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں دم اور تعویذ میں یہی فرق ہے جو کلام اور کتاب میں فرق ہے. یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ کلام ہے، اور اس کلام کو جب ہم لکھیں گے تو یہ کتاب بن جائے گی. جو ہم قرآنی آیات پڑھتے ہیں وہ دم ہے، ان کو جب لکھتے ہیں تو وہ تعویذ. مادیت کس سے زیادہ؟ دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے. تو قرآن ہے نا، جب دم سے شفا ہو رہی ہے تو تعویذ سے بھی شفا ہو. تو پھر تعویذ اگر ایک بندے نے لے لیا قرآنی آیات اس پہ لکھے ہیں، اسے پہن لیے، ہر وقت انسان پاک حالت میں بھی نہیں رہ سکتا، کبھی بھول بھی جاتا ہے، کبھی سو بھی جاتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں مناسب ہے تعویذ پہننا؟ جی قرآنی آیات کا تعویذ پہننا مناسب ہے اس اعتبار میں کہ وہ محفوظ ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے، اوپن نہیں ہوتا ہے. ویسے تو ہمارے سینے میں بھی قرآن ہے، پھر تو ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے جو آپ تعویذ کے اوپر لگانا چاہ رہے ہیں. نہیں، انسان کو تو پاک صاف رہنا ہی چاہیے نا. لیکن نہیں، پاک صاف تو بندہ رہتا ہی ہے جی، پاک صاف تو رہتا ہی ہے. ایک چیز کسی چیز میں بند ہو گئی نا، مثال کے طور پہ چمڑے پہ بند ہو گئی ہے، ایک اوپن چیز ہے ایک بند چیز ہے، دونوں کا ایک حکم ایک جیسا تو نہیں ہے، اس کے لیے مختلف ہے. جی جی ٹھیک. مفتی صاحب کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، گفتار کا غازی ہے، ہمارے جیسا بندہ کہہ لیں، میڈیا میں بات کرنے والا جس کی بات چیت لوگ سنتے ہیں، انفلوئنس رکھتا ہے، اچانک محسوس کرتا ہے کہ لکنت آ گئی ہے زبان میں، پھر محسوس کرتا ہے کہ زبان مڑنے لگ گئی ہے، کوئی بات نہیں کہہ پاتا، تکلیف محسوس کرتا ہے، یا زیادہ بول لے تو زبان پہ چھالے نکل آئے، یعنی اس کے کام کو متاثر کرنے والی حرکات و سکنات اس کے ساتھ پیش ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
اسے کس چیز کی فکر کرنی چاہیے؟ اسے اپنا روحانی علاج کرنے کے، بالکل روحانی معالج کے پاس جا کے اپنی تشخیص کروانی چاہیے. اگر روحانی مسئلہ ہو تو اسے فوراً علاج کروانا چاہیے. چانسز ہے بہت زیادہ. سر آج کل تو اللہ معاف کرے، جادو کے بھی سٹیپ ہوتے ہیں نا، اس کا لاسٹ جو سٹیپ ہوتا ہے نا جی، وہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو کینسر ہو جاتا ہے اور کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی ہوتی. دوائی کیوں نہیں اثر کرتی؟ اس وجہ سے کہ جادو ہے. جب جادو ختم ہوگا دوائی اثر کرے گی، بندہ صحت یاب ہو جائے. تو اس طرح کے جو جہاں پہ بندہ علاج کروا رہا ہو اور دوائی اسے فائدہ نہ دے رہی ہو تو اسے فوراً اپنا روحانی علاج. ایسا کوئی بندہ جس کو اس وقت کینسر ہو چکا ہے، اگر وہ ویڈیو کال پہ آپ سے بات کرے، آپ تشخیص کر لیں گے؟ نام سے بھی ہو جائے. ویری گڈ. اللہ کریم آپ کو اجر دے. آپ یو آر ڈوئنگ ریئلی گریٹ جاب. یہ بڑی بات ہے کہ ایسے لوگ جن کو جن کی کوئی نہیں سنتا. یہ میرے پاس نا ایک پچھلے ہفتے کیس آیا تھا. ان کو خود یہ پتہ تھا کہ ہمارے اوپر ہے، چونکہ کافی پھر چکے تھے، سارے پورا گھر ہی اس میں ملوث تھا. انہوں نے کہا جی ہمارے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، دوسرا بھائی ہمارا بستر پہ ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کینسر ہے، آپ ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں، توڑ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل کر سکتے ہیں. پنڈی کے تھے، میں نے توڑ کیا. خدا قسم انہوں نے مجھے نا میسج لکھا تھا جواب میں. انہوں نے کہا جی ہم نے رپورٹ کروائی ہے، ہماری ایک رپورٹ ٹھیک ہو گئی ہے جو پہلے ٹھیک نہیں تھی، آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے دے دیں. مفتی صاحب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں زیادہ پڑھ لینے کی وجہ سے یا زیادہ کہہ لیں کسی کیفیت میں رہنے کی وجہ سے، میں نے دیکھا ہے ایسے معاملات کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ دعوے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی مجھے کچھ دن پہلے ایک حضرت صاحب ملے، وہ مجھے کہتے ہیں میں مجدد زماں ہوں. میں نے کہا اچھا میرے کو معاف کرو نا. یعنی اس طرح کے عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر اسلام مخالف باتیں بھی بعض اوقات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے ساتھ ذہنی نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی یہ جنات کا کردار ہو سکتا ہے؟ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ جو چانسز ہیں وہ نفسیاتی مسئلہ. ذہنی مریض ہو جاتے ہیں پڑھ پڑھ کے نا، ہاں، خود کو بڑی ہی اعلیٰ چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں. طب میں نے سنا ہے اس کا کوئی علاج ہے، کوئی کیپسول ہے تو کھائے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. علاج تو اللہ پاک نے ہر چیز کا رکھا ہے سوائے موت کے، اور علاج کی طرف ہمیں جانے کی ترغیب بھی دی گئی ہے، علاج کروانا بھی چاہیے. دیکھیں اسلام نے تو اگر بندہ مریض ہے نا اور ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، طبیب کے پاس گیا ہے، اور طبیب نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے یہ پرہیز کرنا ہے، یہ دوائی کھانی ہے اور یہ پرہیز کرنا ہے، اگر وہ بندہ پرہیز نہیں کرتا اور اس بیماری میں وہ مر جاتا ہے، اس بیماری کی وجہ سے اسے موت آ جاتی ہے، تو یہ اس طرح ہے کہ جیسے بندے نے خودکشی کی. اوئے اوئے. علاج اور پرہیز بالکل ٹھیک. مفتی صاحب آج کی پوڈ کاسٹ کا آخری سوال، اور یہاں پہ ہم یہ قصہ چھوڑ کے جائیں گے کہ تیسری نشست ہماری جب ہوگی تب اور سوالات کا جتھا اکٹھا کریں ہم آپ کے پاس آئیں گے. آخری سوال یہ ہے میرے ان بہن بھائیوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد کی نعمت سے نوازا نہیں ہے، کوشاں ہیں، ادویات بھی لیتے ہیں، علاج بھی کراتے ہیں، لیکن معاملہ نہیں بن رہا، کوئی ایسا وظیفہ حضور بتا دے. اچھا بعض اوقات ان کے حمل ہو بھی جاتا ہے لیکن بچے ضائع ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، آپ پلیز کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرے بے اولاد بہن بھائیوں کو اللہ کریم اولاد کی نعمت سے نوازے، اللہ سب کو اولاد دے. کوئی ایسا وظیفہ بتا. میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا یہاں پہ، میں چونکہ بات کو کھولوں گا. ٹھیک ہے. یہ بڑا آزمودہ عمل ہے اور میں نے جس کے لیے بھی کیا ہے اللہ نے اس کے لیے فضل فرمایا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو محروم رہے ہیں، ورنہ اللہ نے سب کو عطا فرمایا ہے، چونکہ سب چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. ہم عمل کر سکتے ہیں، اس میں اثر نہیں ڈال سکتے، لیکن اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. بہت سارے لوگوں کو اللہ نے فائدہ دیا ہے، ان کی گود کو بھرا ہے اس عمل سے. جس بہن اور بھائی میاں بیوی کو اگر اولاد نہیں ہوئی تو وہ یہ عمل کرے. ایک انار لینا ہے، بڑے والا جو لال انار ہوتا ہے، 1 پاؤ کشمش، 1 پاؤ بھنے ہوئے چنے،
اور 21 چھہارے، یہ 4 چیزیں لے لینی ہے۔ انار کو چھری سے اوپر سے تھوڑا سا کاٹنا ہے، پھر اس کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں، 4 حصے۔ اس طرح اس کو کرنا ہے جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے، اوپر سے کھلا ہوتا اور نیچے سے نہیں ٹوٹا ہوتا، اسی طرح انار اوپر سے کھلا ہو نیچے سے ٹوٹا نہ ہو، اس کو سامنے رکھ لینا ہے۔ کشمش اور بھنے ہوئے چنے بھی سامنے رکھ لینے ہیں، اور 21 چھہارے بھی سامنے رکھ لیں۔ خود کر لیں، کسی سے کروا دیں، سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیں۔ پہلی مبین پہ پہنچنا ہے، پھونک لگانی ہے، ان چیزوں پہ بھی، اپنے آپ پہ بھی، میاں بیوی مطلب دونوں پہ۔ پھر سورت کو نئے سرے سے شروع کرنا ہے، دوسری مبین پہ۔ سورہ یاسین کو 1 مرتبہ 7 مبینوں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد انار کے 2 حصے خامد کھائے گا، 2 حصے بیوی کھائے گی۔ کشمش اور چنے ان کو مکس کر کے چھوٹے معصوم بچوں میں تقسیم کر دینے ہیں۔ پیچھے رہ جائیں گے چھہارے، 7 7 7 3 ماہ میں تقسیم کر لینے ہیں۔ 7 چھہارے 1 ماہ میں کھانے ہیں۔ اگر امید نہ ہو تو اگلے ماہ 7 اور کھا لینے ہیں، اگر امید ہو جائے تو اگلے ماہ دوسرے 7 نہیں کھانے۔ کھانے کی ترتیب یہ ہوگی کہ آدھا انار خامد نے کھایا، آدھا بیوی نے کھایا، اسی طرح آدھا چھہارا خامد کھائے گا، آدھا چھہارا بیوی کھائے گی۔ اور جس دن انار اور چھہارا کھانا ہے اس دن ملاپ لازمی طور پہ کرنا ہے۔ اللہ پہلے مہینے کے اندر ہی فضل فرماتے ہیں اور اولاد ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ کریم بے اولاد لوگوں تک یہ پہنچائے، اور اللہ کرے کہ جی ایک اور عمل ہے اس کا، 2 نام ہیں، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اللہ الرحمن، دونوں نام لکھنے ہیں۔ لکھنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ کاغذ کے اوپر الگ الگ حرف لکھنا ہے۔ ایک کاغذ کے اوپر لکھا اللہ، پھر لام، پھر لام، پھر ہا، پھر الف لام را ہا میم نون، یعنی ان 2 لفظوں کے 2 ناموں کے الگ الگ حرف لکھنے ہیں ایک ایک کاغذ پر، اور ان کو پانی میں گھول کے عورت کو پلانا ہے جو بچے کی خواہش مند ہے۔ پلانے کے بعد پھر قرآن پاک کی آیت ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ رب العزت اس کا ورد رکھنا ہے، اللہ رب العزت اولاد عطا فرمائے۔ دوسرا سوال تھا آپ کا جی کہ بچے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی عورت کا حمل ضائع ہو رہا ہو، ضائع ہو جاتے ہوں بچے، تو اس کا یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اس کو حمل ہو اور اسے یہ لگ رہا ہو کہ میرا حمل ضائع ہو جائے گا، تو سر کے ناخن سے سر کے بال تک ایک دھاگا ماپنا ہے لال رنگ کا، پھر اس کے ساتھ 8 اور ماپنے ہیں، ٹوٹل ہو جائیں گے 9 دھاگے۔ ان 9 دھاگوں کے اوپر سورہ والطارق کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ ایک مرتبہ پڑھنا ہے، گرہ لگا دینی ہے، دوسری مرتبہ پڑھنا ہے، گرہ لگا دینی ہے، تیسری مرتبہ پڑھنا ہے، گرہ لگا دینی ہے، 11 گرے لگا کے اس کو عورت کی کمر میں باندھ دینا ہے۔ بچہ پیدا ہوگا، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کو اتار کے بچے کے گلے میں ڈال دینا ہے۔ بچہ نہ تو حمل ضائع ہوگا اور نہ بچہ پیدا ہونے کے بعد، اکثر بچے یہ ہوتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ مر جاتے ہیں۔ بچہ سوکھے گا بھی نہیں اور بچہ مرے گا بھی نہیں، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ مفتی صاحب، میرا اللہ تو جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، لیکن جس کی 5 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اللہ ایک بیٹا دے دے، یا جس کے 4 بیٹے ہیں وہ دعا کرتا ہے اللہ ایک بیٹی دے دے۔ خواہش کی اولاد لینے کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ جی بالکل، وظائف ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے۔ سب سے پہلے یہ نیت کی جائے کہ اللہ مجھے اس حمل سے بیٹا دے گا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ ارے واہ، سبحان اللہ، اچھا، اللہ بیٹا دے، محمد رکھوں گا، محمد رکھوں گا۔ دوسرا ایک چھوٹا سا عمل ہے، خامد بھی کر سکتا ہے، بیوی خود بھی کر سکتی ہے۔ پیٹ سے کپڑا اٹھا کے ناف کے تھوڑا سا اوپر انگلی کے ساتھ لکھنا ہے یا متینو، یا متینو،
مرد اپنی بیوی کے لکھ سکتا ہے، بیوی کے لکھنا ہے ٹھیک، حمل ہونے کے بعد، یعنی 2 ماہ سے پہلے پہلے، یہ 11 دن کا عمل ہے. یا متینو لکھنا ہے، نون کو تھوڑا بڑا کر کے لکھنا ہے، اس نون کے اندر لکھنا ہے محمد. 11 دن یہ کرنا ہے. اللہ پاک اس کی برکت سے بیٹا عطا فرمائے. اور دوسرا جتنے مرضی بیٹے لے. ہاں اللہ کے فضل و کرم سے. اور اگر کوئی تعویذ لینا چاہتا ہے نا، تو تعویذ یہ ہے کہ قرآن پاک کھول لیں، صاف کاغذ لے لیں، سورہ یوسف کو لکھنا شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی لکھیں کر کے پوری سورہ یوسف لکھ کے تعویذ بنا کے حاملہ عورت کے گلے میں ڈال دیں. اللہ کے فضل و کرم سے بیٹا ہوگا، آزمودہ ہے. کہہ رہے واہ مفتی صاحب، یہ تو آپ نے نا ایسی امید جگا دی ہے لوگوں کے لیے کہ اللہ کریم آپ کو اس کا اجر دے، اور اللہ کریم خواہش کی اولاد بھی دے، اور اللہ کریم جو ہے وہ سب کو اولاد دے، کیونکہ اولاد ایک ایسی نعمت ہے جس سے کسی کو محروم نہیں رہنا چاہیے. سنیے، اولاد نہیں ہوتی تو بندہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ دے دے، بیٹا دے دے یا بیٹی دے دے. جب پہلی بیٹی ہو تو پھر بندہ کہتا ہے کہ بیٹا ہو. میرے ساتھ یہ اللہ نے مجھے بیٹی دی، پہلے میری دعا ہوتی تھی کہ اللہ مجھے دے دے، بس بیٹی دے دے چاہے بیٹا دے دے، دونوں تیری نعمتیں ہیں، قبول ہے. بیٹی ہوئی، نام عائشہ رکھا، تو پھر خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ پاک بیٹا دے. پھر یہ 2 تعویذ بھی لکھا تھا سورہ یوسف والا، اور یا متینو والا عمل بھی کیا تھا، اللہ سے مانگا بھی تھا. اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھا محمد اکراش، صحابی کا نام ہے. اچھا پہلا نام محمد ہونا چاہیے، آگے کچھ بھی رکھ سکتا. بہت شکریہ مفتی صاحب، اٹ واز اے گریٹ سیشن، اور امید کرتے ہیں کہ جلد ہی نئے سوالات کے ساتھ تیسرا سیشن بھی ہم کریں گے. تھینک یو سو مچ.